السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ انشاءاللہ آج ہم مدنی قاعدے کا سبق نمبر 17 کو پڑھیں گے۔ سبق نمبر 17 بہت اہم ہے اور کچھ باتیں ہمیں اس میں یاد بھی کرنا ہے اور کچھ باتیں ہمیں سمجھنا بھی ہے، بالخصوص مدات کی ہمیں ہجے کس طرح کرنا ہے یہ بھی سیکھنا ہے۔ آئیے سبق نمبر 1 سے لے کر سبق نمبر 17 تک ہر سبق کو دہرا لیتے ہیں تاکہ ہمیں پتہ چل جائے کہ کون سا سبق کس چیز کے بیان میں ہے۔ سبق نمبر 1 مفردات کے بیان میں، سبق نمبر 2 مرکبات کے بیان میں، سبق نمبر 3 حرکات کے بیان میں، سبق نمبر 4 مشق کے بیان میں، سبق نمبر 5 تنوین کے بیان میں، سبق نمبر 6 مشق کے بیان میں، سبق نمبر 7 حروف مدہ کے بیان میں، سبق نمبر 8 کھڑی حرکات کے بیان میں، سبق نمبر 9 حروف لین کے بیان میں، اور سبق نمبر 10 مشق کے بیان میں، سبق نمبر 11 جزم یعنی سکون کے بیان میں، سبق نمبر 12 نون ساکن اور تنوین یعنی اخفا اور اظہار کے بیان میں، اور سبق نمبر 13 تشدید کے بیان میں، سبق نمبر 14 نون ساکن اور تنوین یعنی ادغام اور اقلاب کے بیان میں، اور سبق نمبر 15 میم ساکن کے قواعد کے بیان میں، اور سبق نمبر 16 الف لام را کو پر پڑھنے کے بیان میں۔ سبق نمبر 17 ہے مدات کے بیان میں۔ یہ سبق بہت اہم ہے، آپ حضرات کو اسے یاد بھی کرنا ہے اور سمجھنا بھی ہے اور اس کی ہجے بھی سیکھنا ہے۔ سبق بہت چھوٹا ہے لیکن اس میں یاد کرنے کا اور سمجھنے کا کچھ زیادہ ہے۔ توجہ کے ساتھ سنیں گے، سماعت کریں گے، سیکھنے کی کوشش کریں گے تو بہت آسان بھی ہے۔ چلیے سبق شروع کرتے ہیں۔ سبق نمبر 17 مدات۔ مدات کسے کہتے ہیں؟ مد کے معنی ہے دراز کرنا اور کھینچنا۔ یہ مدات جو ہے مد کی جمع ہے اور مد کا معنی ہے دراز کرنا، کھینچنا، یعنی کسی حرف پر اگر مد آ جائے تو اس کو کیا کرنا ہے؟ ہمیں کھینچنا ہے، لمبا کر کے پڑھنا ہے، دراز کر کے پڑھنا ہے۔ کتنا کھینچنا ہے، کب کھینچنا ہے، یہ بھی آپ سماعت کریں۔ مد کا معنی ہے دراز کرنا اور کھینچنا۔ مد کے 2 سبب ہیں، یعنی جو حرف کو کھینچا جائے گا 2 وجہ سے اس کو کھینچا جائے گا۔ نمبر 1 حمزہ اور نمبر 2 سکون۔ نمبر 1 حمزہ اور نمبر 2 سکون۔ اب دیکھیے حمزہ اور سکون کی جو ہے 2 قسمیں ہیں۔ حمزہ اور سکون یہ 2 قسمیں ہیں۔ اب مد کی یہاں پر 6 قسمیں بتا رہے ہیں۔ 6 جگہ پر ہمیں جو ہے حرف کو کھینچنا ہے۔ نمبر 1 مد متصل، نمبر 2 مد منفصل، نمبر 3 مد لازم، نمبر 4 مد لین لازم، نمبر 5 مد عارض اور نمبر 6 مد لین عارض۔ ان 6 قسموں کو آپ کو یاد کرنا ہے۔ مد کی کتنی قسمیں ہیں؟ 6۔ مد متصل، مد منفصل، مد لازم، مد لین لازم، مد عارض اور مد لین عارض۔ اس کو یاد کرنا ہے اور بہت آسان ہے، جس طرح سے لکھا ہوا ہے اسی طرح سے یاد کرنا ہے۔ اب دیکھیے نمبر 1 مد متصل کسے کہتے ہیں؟ حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہو تو مد متصل ہوگا۔ حروف مدہ کتنے ہیں؟ 3 ہیں، الف واو یا، الف واو یا۔ ان 3 حرف کے بعد اگر حمزہ اسی کلمے میں آ جائے تو ہوگا مد متصل، جیسے کہ جاء،
جا آ میں جو ہے ہرے کلر والا جو نشان لگ رہا ہے وہ الف ہے، الف کے اوپر مد ہے۔ جہاں پر یہ مد لگا ہوا ہوتا ہے سب کو معلوم ہے کہ اسے کھینچ کر کے پڑھتے ہیں، لیکن ہمیں یہ بھی سمجھنا ہے کہ کب ہمیں کھینچ کر کے پڑھنا ہے اور کس وجہ سے کھینچ کر کے پڑھنا ہے۔ وجہ یہ ہے، قاعدہ یہ ہے کہ حرف مد اس میں ہے الف، اور الف کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہے، یعنی ایک ہی کلمے میں ہے، تو اسے کھینچ کر کے پڑھیں گے۔ کیسے پڑھیں گے اس کو؟ جا جا، تو حرف مد الف ہے، الف کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہے، اس کو کہتے ہیں مد متصل یعنی ملا ہوا۔ نمبر 2، مد منفصل۔ حروف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہو تو مد منفصل ہوگا، حمزہ دوسرے کلمے میں ہو تو مد منفصل ہوگا، جیسے کہ فی انفسکم، اس میں حرف مد کیا ہے؟ اس میں حرف مد ہے فی۔ سب سے پہلے دیکھیے فی کے بعد میں یا ہے، تو یا جو ہے یہ حرف مد ہے۔ حروف مدہ 3 ہے نا، الف واو یا، تو یا کے بعد حمزہ جو ہے وہ دوسرے کلمے میں ہے۔ فی کے بعد جو الف ہے یہ حمزہ ہے، اس لیے کہ الف کے اوپر زبر آ گیا۔ الف وہ ہوتا ہے جو خالی ہوتا ہے، اور جو الف خالی نہ ہو، جس پر زبر زیر پیش ہو، وہ حمزہ ہوتا ہے۔ تو فی کے بعد میں جو حمزہ آ رہا ہے اس کی وجہ سے ہم فی کو کھینچ کر کے پڑھیں گے۔ کیسے؟ فی انفسکم، اس کو بولتے ہیں مد منفصل یعنی جدا۔ منفصل معنی مطلب جدا، الگ، تو اس کو بھی ہمیں کھینچ کے پڑھنا ہے اور اوپر والے کو بھی کھینچ کے پڑھنا ہے۔ اوپر والے کا نام ہے مد متصل اور نیچے والے کا نام ہے مد منفصل، اس لیے کہ فی کے بعد میں یعنی فی میں جو یا ہے اس کے بعد میں حمزہ دوسرے کلمے میں ہے، اور وہ کیا ہے؟ انفسکم۔ کھینچنا کتنا ہے؟ مد متصل اور مد منفصل کو 2 اڑھائی یعنی 2 ڈھائی الف ہمیں اسے کھینچ کر کے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ مد متصل اور مد منفصل کو 2 ڈھائی الف کھینچ کر کے پڑھنا ہے۔ میں سمجھتا ہوں آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ مد کی تیسری قسم ہے مد لازم۔ حروف مدہ کے بعد سکون اصلی ہو تو مد لازم ہوگا، سکون اصلی ہو تو یعنی وہ سکون جو گرتا نہ ہو، ہر حال میں پڑھا جاتا ہو۔ دیکھیے جانن میں حرف مد ہے الف، اور الف کے بعد جو نون مشدد ہے، تو نون مشدد میں جو پہلا نون ہے وہ ساکن ہے۔ جو حرف مشدد ہوتا ہے جس پر تشدید ہوتی ہے وہ 2 بار پڑھا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ پہلا جو نون ہے وہ ساکن ہے، اور حرف مد الف ہے۔ الف کے بعد جو نون ساکن ہے یہ اصلی ہے، ہر حال میں جو ہے باقی رہے گا، تو اسے کہیں گے مد لازم۔ پڑھنا کیسا ہے اس کو؟ جانن، جانن، گننا بھی کرنا ہے کیونکہ نون مشدد ہے۔ چوتھی قسم ہے مد لین لازم۔ حروف لین کے بعد سکون اصلی ہو تو مد لازم ہوگا۔ حروف لین کے بعد، حروف لین کتنے ہیں؟ 2 ہیں، ایک واو اور یا۔ پہچان کیا ہے؟ واو ساکن، یا ساکن سے پہلے اگر زبر ہو تو وہ حروف لین ہیں۔ اب دیکھیے عین، عین میں یا حرف لین ہے، پہچان کیا ہے؟ یا ساکن سے پہلے زبر ہے، تو یہ یا حرف لین ہے، اور یا حرف لین کے بعد سکون اصلی ہے، ہر حال میں یہ ساکن ہی رہے گا، چاہے آپ ملا کر کے پڑھیں یا پھر وقف کر دیں۔ تو حرف لین کے بعد سکون اصلی ہو تو اسے کہیں گے مد لین لازم۔
حرف لین کے بعد سکون اصلی ہو تو اسے کہیں گے مد لین لازم. کیسے پڑھیں گے اس کو؟ عین. تو پتہ یہ چلا حروف مدہ کے بعد سکون اصلی ہو تو مد لازم ہوگا، اور حروف لین کے بعد سکون اصلی ہو تو مد لین لازم ہوگا. اس کو کھینچنا کتنا ہے؟ مد لازم اور مد لین لازم کو 3 الف کے برابر کھینچ کر کے پڑھنا ہے. مد متصل مد منفصل کو 2.5 الف، اور مد لازم اور مد لین لازم کو 3 الف، یعنی سب سے زیادہ اسی کو کھینچ کر کے پڑھنا ہے. 5ویں قسم ہے مد عارض. حروف مدہ کے بعد عارضی سکون ہو، یعنی وقف کی وجہ سے کوئی حرف ساکن ہو جائے تو وہ مد عارض ہوگا. جیسے مسلمون، یہ مسلمون تھا، اب یہاں پر ہم نے وقف کر دیا تو دیکھیے مسلمون میں واو حرف مدہ ہے، واو حرف مدہ ہے، اور واو حرف مدہ کے بعد میں نون ہے. نون کے اوپر اصل میں تھا زبر، ٹھیک ہے، لیکن یہاں پر آیت آنے کی وجہ سے اس نون کو ہم نے ساکن کر دیا. کیا لگا دیا اس پر؟ جزم. تو یہ عارضی جزم ہے، عارضی سکون ہے. ملا کر بھی پڑھ سکتے تھے، لیکن ہم نے سانس ختم ہونے کی وجہ سے یا ٹھہرنے کی وجہ سے اس نون کو جس پر زبر تھا ہم نے جزم لگا دیا. اسے کہتے ہیں عارضی سکون. تو اسے کیسے پڑھیں گے؟ مسلمون، مسلمون، یہ ہے عارضی سکون. 6ٹھی قسم ہے مد لین عارض. حروف لین کے بعد، حروف لین کتنے ہیں؟ 2. واو یا. پہچان کیا ہے؟ واو ساکن یا ساکن سے پہلے اگر زبر ہو تو وہ حروف لین ہوتا ہے. حروف لین کے بعد عارضی سکون ہو، یعنی وقف کرنے کی وجہ سے کوئی حرف ساکن ہو جائے تو مد لین عارض ہوگا. جیسے شفتین، شفتین میں یا حرف لین ہے اور اس کے بعد میں جو ہے نون ہے، اس نون پہ جو ہے زیر تھا، یہ اصل میں کیا تھا؟ شفتینی، لیکن یہاں پر ہم نے وقف کر دیا آیت آنے کی وجہ سے. تو یہ عارضی سکون ہونے کی وجہ سے جو ہے یہاں پر مد لین عارض ہو رہا ہے. تو کیسے پڑھیں گے اس کو؟ شفتین. تو پتہ ہی چلا حروف مدہ کے بعد عارضی سکون ہو تو مد لین مد عارض ہوگا، اور اگر حروف لین کے بعد عارضی سکون ہو تو مد لین عارض ہوگا. کھینچ کر کتنا پڑھنا ہے؟ مد عارض اور مد لین عارض کو 1 2 یا 3 الف کھینچ کر کے پڑھ سکتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں آپ حضرات کو یہ مد کی قسمیں سمجھ میں آ گئی ہوں گی. نہیں آئی گھبرانا نہیں ہے، 2-3 بار کوشش کرنا ہے، پھر چھوڑ دینا ہے، پھر بعد میں جو ہے اس کو سمجھنا ہے. انشاءاللہ سمجھ میں آ جائے گا. آپ لگے رہو گے، کوشش کرتے رہو گے تو کامیابی ضرور ملے گی. آئیے اب اس کو جو ہے پڑھتے ہیں. ہجے بھی کر کے پڑھا سکتا ہوں اور رواں سے بھی پڑھا سکتا ہوں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ویڈیو لمبی ہوتی ہے، تھوڑا ہو جانے دیجئے، لیکن اس کی ہجے آنی چاہیے. مدات کی ہجے جو ہے لوگوں کو بہت مشکل لگتی ہے، اس لیے یہاں پر میں ہجے کر کے پڑھاؤں گا. دیکھیے جا آ کی ہجے کیسے کرنا ہے. اس قاعدے کے مطابق تو ہمیں ہجے اس طرح کرنا ہے: جیم الف زبر جا، حمزہ زبر آ، جا آ، جیم یا زیر جی، حمزہ زبر آ، جی آ، واو لام زبر ول، لام کھڑا زبر لا، ولا، حمزہ یا زیر ای، ولائی،
سین یا زیر سی، حمزہ تا زبر ات، سی ات، حمزہ پیش او، لام کھڑا زبر لا، اولا، حمزہ زیر ای، اولائی، کاف زبر کا، اولائکا، حا زبر حا، دال الف زبر دا، حدا، حمزہ زیر ای، حدائی، قاف زبر قا، حدائق، قاف پیش قو، را واو پیش رو، قرو، حمزہ دو زیر ان، قروئن، حمزہ واو زبر او، لام زیر لی، اولی، یا الف زبر یا، اولیاء، حمزہ زبر آ، اولیاء، با زیر بی، میم الف زبر ما، بما، حمزہ نون پیش ان، زا زیر زی، انزی، لام زبر لا، انزلا، بما انزلا، قاف الف زبر قا، لام واو پیش لو، قالو، حمزہ کھڑا زبر آ، میم نون زبر من، آمن، نون الف زبر نا، آمنا، قالوا آمنا، یا کھڑا زبر یا، حمزہ را زبر ار، یا ار، ضاد پیش دو، یا ارضو، ہا کھڑا زبر ہا، حمزہ پیش او، ہاؤ، لام الف زبر لا، ہاؤلاء، حمزہ زیر ای، ہاؤلائی، یا کھڑا زبر یا، با زبر با، یا با، نون یا زیر نی، یا بنی، حمزہ سین زیر اس، را الف زبر را، اسرا، حمزہ یا زیر ای، اسرائی، لام زبر لا، اسرائیلا، یا بنی اسرائیلا، ضاد لام زبر ضال، لام دو زبر لن، ضالن۔ مدنی قاعدے میں جو ہجے کرنے کا طریقہ بتایا گیا ہے وہ یہ ہے کہ ضاد کے بعد الف کا نام لینا ہے اور پھر لام کا نام لینا ہے، لیکن آواز دونوں کی ایک ہی آئے گی جو میں نے ہجے کر کے بتائی ہے۔ یعنی اگر الف کو چھوڑ کر آپ ڈائریکٹ ضاد کو لام میں ملاؤ گے
تب بھی آواز ایک ہی آئے گی، لیکن عام آدمی کے لیے یہ ہجے بالکل آسان ہوگی جو میں نے بتائی ہے۔ آپ اگر چاہیں تو اس طرح بھی ہجے کر سکتے ہیں، ضاد الف لام زبر ضال، لام دو زبر لن، ضالن، یہ بھی آسان ہے، لیکن جو میں نے بتائی تھی وہ زیادہ آسان ہے۔ چلیے خیر، دال کے ساتھ میں الف کا بھی نام لیں گے تاکہ آپ کو کوئی کنفیوژن نہ رہ جائے۔ دال الف با زبر داب، با زبر با دابا، تا دو زیر تن دابتن، یہ مدنی قاعدے کے اصول کے مطابق ہے ہجے۔ اور دوسری ہجے یہ ہے کہ دال کو آپ ڈائریکٹ با میں ملائیے۔ کیسے؟ دال با زبر داب، با زبر با دابا، تا دو زیر تن دابتن، اس طرح بھی آپ ہجے کر سکتے ہیں۔ حمزہ لام کھڑا زبر آل، حمزہ کھڑا زبر آل، نون زبر نا، آل آنا۔ حمزہ ذال کھڑا زبر آد، ذال زبر ذا، آذا، کاف زبر کا، آذکا، را یا زبر رئی، آذکرئی، نون زیر نی، آذکرینی۔ جیم الف نون زبر جان، نون دو پیش نن، جانن۔ میم دال پیش مد، ہا الف میم زبر حام، مدہام، میم زبر ما، مدہامہ، تا کھڑا زبر تا، مدہامتا، نون زیر نی، مدہامتانی۔ حمزہ زبر آ، تا پیش تو، اتو، حا الف جیم زبر حاج، اتو حاج۔ جیم واو نون پیش جون، اتحاجون، نون یا زیر نی، اتحاجونی۔ یہ وہ کلمے ہیں جن کی ہجے کرنا کافی لوگوں کو نہیں آتا ہے۔ قرآن پڑھ لیتے ہیں لیکن جب ان جیسے کلموں کی ہجے کرائی جائے تو وہ ہجے نہیں کرتے ہیں۔ اس لیے میں آپ حضرات کو ہجے سے پڑھا رہا ہوں تاکہ مشکل الفاظ کی ہجے کرنا آپ کے لیے آسان ہو جائے۔ کاف الف فا زبر کاف، فا زبر فا، کافا، تا دو زبر تن، کافتن۔ حمزہ لام زبر ال،
حا الف قاف زبر حاق الحاق قاف زبر قا الحاق تا پیش تو الحاقۃ الحاقۃ واو صاد زبر وس صاد فا کھڑا زبر صاف وصاف فا کھڑا زبر فا وصافا تا زیر تی وصافاتی حا الف جیم زبر حاج جیم واو پیش جو حاجو کاف زبر کا حاجو کا واو زبر وا حا الف جیم زبر حاج وحاج جیم زبر جا وحاجا ہا الٹا پیش ہو وحاجہ تا زبر تا حا ضاد کھڑا زبر حاض تحاض ضاد واو پیش دو تحاضو نون زبر نا تحاضونا یا پیش یو حا الف دال زبر حاد یحاد دال واو پیش دو یحادو نون زبر نا یحادونا حمزہ نون یا زبر این یا زبر یا این یا تا زبر تا این یتا میم الف سین زبر ماس این یتماس سین الف زبر سا این یتماسا واو زبر وا لام ضاد زبر لغ ولغ ضاد الف لام زبر ضال ولغ ضال لام یا زیر لی ولغ ضالی نون زبر نا ولغ ضالینا وقف ولغ ضالین یا کھڑا زبر یا حمزہ پیش او یا او لام لام زیر لل یا اولل حمزہ لام زبر ال یا اولل ال با الف زبر با یا اولل البا با زیر بی یا اولل البابی وقف یا اولل الباب یا زبر یا
تا زبر تا یتا سین الف زبر سا یتسا حمزہ زبر آ یتسا لام واو پیش لو یتساءلو نون زبر نا یتساءلونا وقف یتساءلون را با زبر رب لا با لام زیر بل رب بل عین کھڑا زبر آ رب العا لام زبر لا رب العالا میم یا زیر می رب العالمی نون زبر نا رب العالمین وقف کریں گے تو رب العالمین خا فا خا واو زبر خو فا دو زیر فن خوفن وقف خوف قاف پیش قو را یا زبر رئی قرئی شین دو زیر شین قریشن وقف قریش سبق نمبر 17 جو ہے بہت زیادہ اہم ہے. آپ کو اس سبق کے اندر تھوڑی محنت کرنا ہے. انشاءاللہ آج نہیں تو کل نہیں تو پرسوں یہ سبق آپ کو بہت اچھے سے سمجھ میں آ جائے گا. ہمت نہیں ہارنا ہے, کوشش کرتے رہنا ہے. یہ سبق تھوڑا بڑا ہے, ویڈیو لمبی ہو گئی, کوئی بات نہیں. آنے والا سبق نمبر 18 بہت چھوٹا ہے, شاید 10 منٹ کے اندر یہ سبق پورا ہو جائے گا. کوئی بات نہیں ہے, کسی دن تھوڑی زیادہ محنت کرنی پڑے تو کوئی مشکل بات نہیں ہے. بس آپ حضرات محنت کرتے رہیں, انشاءاللہ کامیابی ضرور ملے گی. آپ ہماری ویڈیو کو لائک شیئر کرتے ہوئے کمنٹ باکس میں ضروری باتیں ضرور لکھیں تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو جائے, اور اپنے دوستوں احباب میں اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں. جو بھی پریشانی آپ کو آئے تو اس کو ضرور بتائیں, انشاءاللہ اس کا حل آپ حضرات کو بتایا جائے گا. مدنی قاعدہ پورا ہونے دیجئے, اس کے بعد جو سبق چلے گا انشاءاللہ فٹافٹ جو ہے آپ کے سمجھ میں آتا چلا جائے گا کہ کہاں پر ہمیں مد کرنا ہے, کہاں پر اکفا, کہاں پر گنہ, اظہار, اقلاب, سب انشاءاللہ سمجھ میں آ جائے گا. اللہ رب العزت میرے اور آپ کے لیے سمجھنے اور سمجھانے کو آسان فرمائے, کلام مجید کے فیضان سے مالا مال فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.